رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، باواز بلند کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ ذرا اپنی حاضری کا ثبوت دیں، محبت کے ساتھ ذرا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، باواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ اے مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا یہ وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا یہ وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ بابرکت محفل پاک جو ہے، یہ ہمارے محترم بزرگ محمد بشیر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ تو یہاں پر ہم سب کا ایک جگہ پر بیٹھ کے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کی ثنا کرنا، اس سارے کا سارا مقصد یہ ہے کہ ادھر ہم جو بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں یا پھر ثنا کرتے ہیں، اس کا جو اجر ہے وہ اللہ رب العزت ہمارے بزرگوں کو عطا فرمائے۔ اور بالخصوص جو ہمارے بزرگ حاجی محمد بشیر مرحوم اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو ایصال ثواب کے لیے محفل رکھی گئی ہے۔ تو سب احباب سے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کے پاک کلام کی اس آیہ مبارکہ کی تلاوت ہونا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو جب بھی یہ آپ آیت مبارکہ کی تلاوت سن لیں تو آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ سرکار کی ذات پر درود پڑھا جائے۔ لازم ہو جاتا ہے کہ ہر بندے کے اوپر یہ لازم ہو گیا، جب آیت مبارکہ سن لی یا پڑھ لی تو اب کیا کرو، حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام کے نذرانے عرض کرو۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری ذات پر درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 10 رحمتیں نازل فرمائیں اور فرمایا 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ بات یہاں تک ختم نہ ہوئی، فرمایا کہ 10 رحمتیں نازل، 10 درجے بلند، اور اللہ رب العزت 10 صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ 10 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ کرنا کیا ہے ہم نے؟ صرف حضور کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کے نذرانے عرض کر دیں۔ تو باواز بلند پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اس محفل پاک کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، تو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں۔ عزت مآب محترم جناب حافظ محمد اسامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور آیت بینات سے ہمارے قلوبوں کو منور فرمائے۔ محبت کے ساتھ ذرا استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ کے نام پہ دائیں ہاتھ بلند کرنا ہے، نعرہ تکبیر۔
नारे रिसालत, हुजूर के नाम पे दोनों हाथों को बुलंद कर दे, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीर। तिलावत कुरान पाक के लिए हाफिज मोहम्मद हुसैन। الرحمن علم القرآن حق جاریار حق جاریار حق جاریار حق بابا سے بلند ہو جائے، بابا سے بلند، ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے عقیدے کا ثبوت دیجئے۔ حق جاریار حق جاریار حق جاریار ہاتھ بلند کر کے ذرا محبت کے ساتھ۔ حق جاریار نبی کو خود خدا نے، نبی کو خود خدا نے اور ان کو مصطفیٰ نے، نبی کو خود خدا نے اور ان کو مصطفیٰ نے دیے ہیں اختیار، بول میرے یار۔ حق جاریار حق جاریار حق جاریار سب ان کے ہیں زمانے، سب ان کے ہیں خزانے، سب ان کے ہیں زمانے، سب ان کے ہیں خزانے، نبی کو خود خدا نے اور ان کو مصطفیٰ نے دیے ہیں اختیار، بول میرے یار۔ حق حق جاریار حق حق جاریار حق حق جاریار۔ حق جاریار مدینے کی جب بات ہوتی ہے، مدینے کی جب بات ہوتی ہے، رسول اللہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے، اور حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، پڑھئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک کلام اسی سے آغاز کروں گا۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و
زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے کہل میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے کہل میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے تمہیں بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے تمہیں بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے کلیم و نجیب مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے عتیق و وسیع غنی و علی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے خلیل و نجیب مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری کے خلق پھری یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سبق میں سکا نشان تمہارے لیے زمین و سما تمہارے لیے
مکین مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تابا تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اثر کیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تابا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے سبا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے سباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بلے سباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بلے لیوا تلے ثنا میں کھلے لیوا تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے مجھ خطا کار سائل انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے پل کے سرکار کا پل کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے پل کے سرکار کا پل کے سرکار کا پل کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سائل انسان مدینے میں رہے اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو زندہ رہنا ہو زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار
مدینے میں رہے اور یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو سجدہ کعبے میں ہو سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے مجھ عطا کا سائل سان مدینے میں رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ پاک کی بات حاضری نصیب کرے سب کہیں آمین بلند آواز سے کہیں آمین اصل میں ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ عوام سے کہا جائے کہ وہ سبحان اللہ تو پھر کہتی ہے ورنہ وہ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جہاں بولنا چاہیے وہ بولتے نہیں ہیں جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بولتے ہیں محفل میں ہم نے بزرگوں سے ایک عقیدہ لیا ہے کہ جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہوتا ہے اس انجمن میں سانس لینا بھی ثواب ہوتا ہے جہاں سانس لینے کا ثواب ہو سبحان اللہ کہنے کا کچھ تو ثواب ہوگا کہ ہے کہ نہیں تو سبحان اللہ اگر کہنا ہے تو سبحان کے لیے کہنا ہے ہماری فرمائش پہ نہیں کہنا اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے بھی اب فرمائش کرنی پڑتی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب کرے جو ہو کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار دکھائے جو نہیں ہو کر آئے اللہ ان کو بھی دکھائے اور پچھلے دنوں یہ کلام پڑھ رہے تھے ہم فقیر آباد شریف میں اسکار مولانا صاحب مبارک فرماتے ہیں 1 سال ہو گیا ہے 1 سال ہو گیا گئے ہوئے وہ پابندی وہ سارے نظام وہ خیر اس شعر کا مزہ لیجئے گا عاظم چشتی صاحب لکھتے ہیں دور رہے کر بھی دور رہے کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے دور رہے کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے میں یہاں ان کی شفقت تو غم کونین بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے جتنے دن آپ کا جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے مجھ
میں تو اختتام کی طرف تھا کہ بس میٹا جائے تو فرما گئے ہیں کہ سید اعلیٰ حضرت کا ایک کلام جس کی ردیف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جتنی مرتبہ درود پڑھیں گے اگر شہد میٹھا ہو سکتا ہے تو محفل بھی میٹھی ہو سکتی ہے، تو محبت سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ زہے عزتوں اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقا عرش القا فلک فرش القا ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ ایک بندے نے محفل میں کلام پڑھا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے۔ ادھر علامہ اقبال بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ تڑپ اٹھے، انہوں نے دو شعر فی البدی کہے، اور شعر سنیے۔ علامہ کہتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش، لگائے خدا اور بچائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلام یہی ہم پڑھ رہے تھے تو صفدر علی محسن صاحب ایک بہت بڑے نقیب ہے، انہوں نے کہا جی کہ علامہ کے یہ دو شعر، اس کے ساتھ ایک شکنتلا دیوی ضلع اکبر آباد کی ایک غیر مسلم عورت ہے، ادھر کے بڑے بڑے شاعر ہوئے ہیں، اس نے کہا دو شعر میرے بھی ڈال لے۔ ایک غیر مسلم عورت کے دو شعر اسی زمین میں، غیر مسلم عورت کہتی ہے، مفتی صاحب کی موجودگی میں پڑھنے لگا ہوں، اب شعر سنیے۔ غیر مسلم عورت کہتی ہے نظر بن کے آنکھوں میں آئے محمد، نظر بن کے آنکھوں میں آئے محمد، سکون پل کے دل میں سمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
دوسرا شعر سنیے، ہے غیر مسلم لیکن شفاعت کی قائل ہے غیر مسلم لیکن شفاعت کی قائل ہے۔ اور آج کل کا خشک مولوی اپنی عقل پہ افسوس کرے، بلکہ ہم جہاں بھی گئے ہیں یہ دوسرا شعر جب بھی پڑھا تو وہاں جناب بس آپ نے درود پڑھنا ہے۔ شعر سنیے اور اپنے دل میں جگہ دیجیے گا اس شعر کو۔ وہ غیر مسلم عورت کہتی ہے، قیامت میں شان شفاعت تو دیکھو، قیامت میں شان شفاعت تو دیکھو، کہ پکڑے خدا اور چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھو یہ شعر، پڑھے دوبارہ، سبحان اللہ۔ قیامت میں شان شفاعت تو دیکھو، قیامت میں شان شفاعت تو دیکھو، کہ پکڑے خدا اور چھڑائے محمد کے، پکڑے خدا اور چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت میں شان شفاعت تو دیکھو، قیامت میں شان شفاعت تو دیکھو، کہ پکڑے خدا اور چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصائے کلیم عصائے کلیم اشتہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمیز آجاری ہو میری صفا پر، تمیز آجاری ہو میری صفا پر، محمد محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضا ان سے غم حجت کرتے گزری، رضا ان سے غم حجت کرتے گزری ہے، صدائے محمد
زائرے کوئے جنا آہستہ چل زائرے کوئے جنا آہستہ چل زائرے کوئے جنا آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل اور جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل اور حاضری میں ہے ملک 70,000 قدسیوں کے درمیان آہستہ چل قدسیوں کے میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب آخری ثنا کہاں ہے، پھر اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب کا بیان ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ درود و سلام پڑھنے کے بعد ختم پاک پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعائے خیر ہوگی۔ ذرا محبت کے ساتھ اپنی حاضری کا ثبوت دینا ہے آپ نے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کے لارد محبوب علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کیا جنت کی بھی کوئی قیمت ہے؟ جنت کی بھی کوئی قیمت ہے؟ تو قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں جنت کی بھی قیمت ہے۔ فرمایا کیا قیمت ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، ہاتھوں کو بلند کر دیجئے، یقین جانیے کہ جب محشر کے میدان میں لوگوں کے ہاتھ کہیں گے مولا اس بندے نے مجھے برائی کی طرف بڑھایا تھا، قدم کہیں گے مولا میں تو نہیں جانا چاہتا تھا یہ مجھے لے کے گیا تھا، اس وقت کتنے خوش نصیب ہوں گے ہمارے ہاتھ بلند ہوں گے اور کہیں گے مولا یہ بندہ تو تیرے نام پہ اٹھاتا تھا۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، ارے پوچھو ان فقیروں سے جن کی گودڑی میں لال ہوتا ہے، ارے پوچھو حضور داتا صاحب سے جو ایک نظر اٹھائے تو قبلہ دکھائے، جو ایک نظر ڈالے تو جنت دکھا دیتے ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے، بلا تھکاوٹ نہیں محسوس کرنی، ہاتھوں کو ذرا بلند کرنا ہے، محبت کے ساتھ سب نے پڑھنا ہے، سب کی حاضری ہوگی انشاءاللہ، سب نے پڑھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی شفاعت کا اولین حقدار کون ہے؟ سب سے پہلے آپ کی شفاعت کن لوگوں کو ہوگی؟ تو کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے خلوص و دل سے پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ
نے کیا خودی پیش کی ہے؟ آپ نے کہا کہ خود کو کرو بلند اتنا، خود کو کرو بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے یقین جانی گئی ہے حضرت امام علی مقام جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا عمل کیا، انہوں نے خود کو ایسا بلند کیا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ ودا حسین چاہتا کیا ہے، کہتا کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کر خود کو بلند اتنا، خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہاتھ بلند چاہیے مجھے، ہاتھ نیچے نہیں کرنے۔ یقین جانو محشر کے میدان میں یہ تمہاری گواہی دیں گے کہ مولا تیرے نام پہ اٹھتے رہے ہیں، مولا تیرے نام پہ اٹھتے رہے ہیں۔ بروز محشر ایک بندے کو لایا جائے گا، بروز محشر جب ایک بندہ آئے گا وہ کہے گا یا اللہ میں تو گناہگار تھا، میں تو سیاکار تھا، آخر بخشش کس وجہ سے ہو گئی، کیسے بخشش ہو گئی ہے؟ اس بندے کے ملین میں اور رشتہ گناہوں سے بڑے ہوں گے، وہ بندہ پریشان ہوگا، لیکن حکم ہوگا کہ جنتی ہے، وہ بندہ حیران ہو جائے گا، مولا میں تو خطا کار ہوں، مولا کس لیے جنت، مولا جنت کس لیے؟ تو دیکھا جائے گا کہ حضور کا امتی ہے اور ایک پلے میں 99 رجسٹر پڑے ہوئے ہیں اور دوسرے پلے میں صرف ایک پرچی ہے، اور اس پرچی پہ کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ بلند کیجیے، ہاتھ ہی نیچے کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ ہاتھ اٹھانے ہیں انشاءاللہ۔ جن سنائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، ہمارے محترم پیر بھائی ماشاءاللہ بہت بڑے ثناخواں ہیں اور ان کی محبت ہے کہ ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو یہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے دیتے ہیں۔ صبح ہمارے دادا مرشد پیر ارچی اخونزادہ مبارک علیہ رحمہ کا عرس مبارک ہے، وہاں پر بھی ان کی ڈیوٹی ہے اور صبح انہوں نے بڑے جلدی پہنچنا ہے، تو بلا تاخیر اب جو ہے نا ان کی نعت سنتے ہیں۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں صوفی محمد حماد رضا محمدی صاحبی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ محبت کے ساتھ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ پھر بول گئے ہو یار کیا کرنا تھا، اللہ کے نام پہ ہاتھ بلند کرنا ہے، نعرہ تکبیر۔ بول میرے بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ خیال آپ کو بولنے کی شاید عادت ہے، میں نے عرض کی تھی کہ جب اللہ رب العزت کا نام آئے تو محبت کے ساتھ دائیں ہاتھ بلند کر دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، اپنی اپنی حاضری کا ثبوت دو یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جدہ جگ پروان
جدا جگ پروان آئے جدا جگ پروان آئے او بابا حسنین دنان آئے او بابا زہرا دا حسنین دنان آئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہو مشک عنبر یا بو
حقیقت او مشک و عنبر یا بو جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو میرا محبوب نہیں تکیا جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے آزم ایڈا او یارو سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا
दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात इनके ज़ौक़ और शौक़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जो आप अहबाब के सामने तिलावत कुरान मजीद की एक आय मुबारका तिलावत की थी, उसका तर्जमा फिर अगले सनाखा को दावत देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो ज़ात जिसने पैदा किया, खलक़ल मौत, मौत को भी उसी ने पैदा किया, वल हयात, और उसने हयात को भी पैदा किया है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो देखे कि तुम में से कौन कैसे अमाल करता है, तुम में से कौन हसीन अमाल करता है, जिन अमाल के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों का बेड़ा पार करना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज ये जो हमें ज़िंदगी मिली हुई है, यूं कह लें कि ये हमारा इम्तिहान हो रहा है। उस इन इम्तिहानों का रिजल्ट जो है वो हशर के मैदान को नुमाया होगा। आज हमें ये मौका मिला हुआ है कि हम अपने रब को राज़ी कर लें। आज हमें ये मौका मिला है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, यूं कह लें कि हमें मौका है कि आज हम सरकार की गुलामी इख्तियार कर लें। वैसे तो कहने के गुलाम हम हैं ही, अभी हम नगारा लगाए गुलामी रसूल में, सब कहेंगे मौत कबूल है, लेकिन ऐसी मौत कबूल नहीं होनी चाहिए कि नमाज की परवाह नहीं तो मौत कबूल है, हुजूर की खातिर दाढ़ी रख नहीं सकते मौत कबूल है। ये कैसी मौत है और ये कैसी सरकार से वफा है? अगर हम हुजूर से वफा के दावे करते हैं तो सरकार की सुन्नतों को भी फिर अपनाए ना, सरकार की सुन्नत को भी तो हम नहीं अपनाना ना। यूं ही बस गुलाम ये रसूल में मौत कबूल है, बस ऐसी मौत कबूल है। क्या ख्याल है? हुजूर की सुन्नतों पे अमल होना चाहिए। जो ये चाहता है सरकार की सुन्नत पे अमल करना चाहिए वो हाथ बुलंद करे। माशाल्लाह सभी चाहते हैं, तो बस दिल ही दिल में, वादा नहीं किसी से लूंगा, दिल ही दिल में नियत करो, जितना मुमकिन हो सके हुजूर की सुन्नत पे अमल किया करो। हत्तातुल मुमकिन यही किया करो कि हुजूर की जितनी सुन्नतें हैं उन सब में से उन सब पे कोशिश की जाए, उन सब पे अमल किया जाए। अगर सब पे नहीं कर सकते, जितना कर सकते उतना ही किया जाए। और यकीन जानो, जो करीम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से प्यार करता होगा ना, मेरा इश्क ये कहता है, जो हुजूर से आज मोहब्बत करता है और इसलिए वो दाढ़ी रखे कि हुजूर ने दाढ़ी रखी थी, दस्तार सर पे इसलिए सजाता है कि ये दस्तार सरकार ने सर पे सजाई थी, जो हुजूर की अदा को अदा बना लेगा, यकीन जानो मेरा इश्क कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जहन्नम की आग में नहीं जलाएगा। जहन्नम की आग में वो बंदा जल ही नहीं सकता जो हुजूर से मोहब्बत करता है। यकीन जानो आज बड़ा ही प्यारा मौका है। ये जिंदगी जो हमारी सांसें चल रही है ना, ये हमारे लिए मौका है। वो खुशनसीब लोग होते हैं यारो, जिनके लिए इसी तरह महफिल सजा के साले सवाब किए जाते हैं। ना जाने हमारी बारी पे जब हमारा वक्त आए ऐसे हो या ना हो, जनाजे का भी मौका मिले या ना मिले, बस दुआ किया करो कि खात्मा ईमान पर हो, खात्मा हुजूर की गुलामी पे होना चाहिए। महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, अरे लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, पर आका कोई नहीं है तेरे कदमों की धूल के बराबर, पर आका कोई नहीं है तेरे कदमों की धूल के बराबर। अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ। हाफिज़ मोहम्मद उस्मान से गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर आएँ और करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया की बुरहान रशीद की फजीलत में इमाम शहदा का एक कौल सुनाकर मैं अगले सनाखा को दावत देता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आपने फरमाया कि जो बंदा
نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر۔ ہماری محفل کی رونق بنے آج کے ہمارے مہمان، بڑی ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ عزت امام محترم پروفیسر محمد مفتی عرفان اللہ محمدی سیفی صاحب تشریف لائے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محبت کے ساتھ ذرا اپنا دائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگا لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر۔ عزیزان گرامی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ہر ایک حرف کے بدلے اللہ رب العزت اس بندے کو 100 نیکی عطا فرماتا ہے۔ دیکھو کہ کتنی بڑی قرآن کی فضیلت، فرمایا کہ ہر ایک حرف کے بدلے، لفظ کے بدلے نہیں یا آیت کے بدلے نہیں، فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے اللہ رب العزت اس بندے کو 100 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے اندر جو قرآن پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ خود قرآن پاک کی تلاوت نماز کے علاوہ کر رہا ہو تو اس بندے کو ہر حرف کے بدلے 3 نیکیاں مل جاتی ہیں، ہر حرف کے بدلے نیکی ملتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی دولت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی۔ یقین جانو کہ بروز محشر ایک نیکی کو ہم ترسیں گے۔ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن ہم یہ آرزو کریں گے کہ کہیں ہمیں ایک نیکی ہی مل جائے، لیکن وہاں پر ایک نیکی ملنا بھی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہم اپنے باپ کی طرف بھاگیں گے تو باپ کہے گا کون ہے تو؟ میں تجھے جانتا ہی نہیں۔ اس دنیا میں جو باپ دھوپ میں اپنے بیٹے کو دھوپ کی جو ہے وہ تپش محسوس نہیں ہونے دیتا، لیکن حشر کی گرمی تو اس گرمی سے کہیں زیادہ ہے، اور اس گرمی میں باپ کہہ رہا ہوگا میں تجھے جانتا ہی نہیں۔ اگر باپ کو ضرورت ہے نیکی کی تو بیٹا کہے گا میں نہیں آپ کو جانتا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس عالم میں دیکھو کہ پھر ایک نیکی کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک نیکی کو بندہ ترس رہا ہوگا۔ تو آج ہمارے پاس میرے بھائیوں وقت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پاک کلام ہمیں عطا کیا ہے ہم اس کی تلاوت کیا کریں۔ یہ قرآن پاک غلافوں میں رکھ کے یا پھر اپنے گھروں میں اونچی جگہ پہ رکھنے کے لیے، سجانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک تو ہے، ہم اس کو پڑھیں اور اس سے پڑھ کر ہدایت حاصل کریں، شفا حاصل کریں، اور یقین جانو شفاعت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ قرآن شفاعت بھی کروائے گا۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، رہنمائی فرماتے جائیں گے ہماری ساتھ ساتھ۔ یہ قرآن بروز محشر اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا، یہ میری تلاوت کرنے والا تھا، یا اللہ یہ تو مجھے پڑھتا رہا ہے، اے مولا اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو تو اسے میری برکت سے معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت اس کلام کے صدقے بہت سارے گناہگاروں کی بخشش فرما دے گا۔ بہت سارے گناہگاروں کی بخشش اس پاک کلام کی برکت سے ہو جانی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، تو اس زندگی کی قدر کرو، اس زندگی کی قدر کرو، بجائے اس کے کہ ہم آوارگی میں اور کہہ لیں کہ لاپرواہی میں، غفلت میں زندگی گزار دیں۔ کیوں نہ یہ زندگی اللہ رب العزت کے نام پہ لگا دیں۔ وہ شاعر نے لکھا نا کہ کوثر دا پانی ہے، کیوں نہ سونے تو وار دیے جندے میں بھی جانی ہے۔ زندگی تو گزر جانی ہے،
تو کیوں نہ سرکار کے نام پہ لگا دیں. تو عزیزان گرامی قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھیں, اس کی فضیلت کو سمجھیں. قرآن پاک کو پڑھا کریں, روز پڑھا کریں. یقین جانو آج ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بڑے مسائل ہیں, اور وہ ان سارے مسائلوں کا جو حل ہے وہ قرآن ہے, جو ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہم نے قرآن پاک تو گھروں میں رکھے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں, دیکھنا پسند نہیں کرتے. ہماری حالت یہ ہو چکی ہے, تو پھر مسائل تو بنیں گے نا. حق یہ بنتا ہے کہ صبح فجر کی نماز ادا کی جائے, مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر آؤ اور اپنے گھر میں آ کر سورۃ یاسین کی تلاوت کرو. حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, تو اس دن کے سارے کام اس بندے کے اللہ کے ذمہ ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی دولت یہ قرآن پاک ہے. عزیزان گرامی, اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت پیش کرنا چاہوں گا. چنگی دگائے سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان محمد عقیل فریدی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. محبت کے ساتھ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیر, نعرہ غوثیہ. تمام احباب محبت درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. کوئی لب کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. بابات بلند صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب. محبت نسمات کیجیے. بہت خوبصورت کلام. ہاں نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے اور نہ دن نہ مہینے پھر کدوں مکنی ہے. ایام لگل حشر نو تیرے لال تے مکنی. سارے نماندہ محبت نہ بولو. ایام لگل حشر نو تیرے لال تے مکنی دن نہ مہینے تے باں جس نے پھرائی سرکار دو عالم نو. باں جس نے پھرائی سرکار دو عالم جس نے پھرائی
کہندا پھرے سب لجپال تے مکنی کہندا پھرے سب لجپال تے مکنی اے عام نگل حشر نو یوسف تے حسین سارے تیری دید نو سکدے نے اور یوسف تے حسین سارے تیری دید نو سکدے نے حسرت حسینہ دی تیری چال تے مکنی حسرت حسینہ دی تیری چال تے مکنی نہ دن نہ مہینے دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی عام نگل حشر نو کہہ دیو سبحان اللہ محبت رسول پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرکار نے لونا گلنا کارن لونا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہمارے بھائی جان نے گلے میں ہار ڈالا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رستے میں قالین بچھایا جاتا ہے سرخ رنگ کا, ریڈ کارپٹ. دیکھیں نا صدر وزیر اعظم اور بڑے اس طرح کے جو کسی جگہ پر جاتے ہیں ریڈ کارپٹ بچھائے, یہ ایک رسپیکٹ دی جاتی ہے. اسی طرح کوئی ہمارا مہمان آتا ہے اس کے لیے ہم چادر بچھا دیتے ہیں, یہ ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ رسپیکٹ تم کرتے ہو میں کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر صحیح رسپیکٹ کرتے ہو چاہتے ہو تو رسپیکٹ اور عزت وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے. اور اللہ کس کو عزت عطا فرماتا ہے؟ فرمایا اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے جس کے لیے اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو, اپنے پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دو. عزت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ عزت دے رہا کس کو؟ اپنے نوری فرشتوں کو حکم دے رہا, اس کے نوری فرشتے. فرمایا میرے نوری فرشتوں ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دو. کن کے پاؤں کے نیچے؟ فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. جو علم دین حاصل کرتے ہیں قرآن اور حدیث سیکھتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. یہ عزت ہے. کون ہے جو آج اس عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے, اس رسپیکٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے؟ ہم ریڈ کارپٹ تو اپنے نیچے چاہتے ہیں بچھا دیا جائے, چادر بچھا دی جائے, لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے
ہمارے بچوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھائے. اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو آئیں اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن کا علم سکھائیں, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم سکھائیں, ان کو دین کا علم سکھائیں. تیسری اور آخری چیز, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کی جائے. اس کے لیے ہم لوگوں سے گزارش بھی کرتے ہیں. قاری صاحب کو مسجد میں جاتے ہیں, قاری صاحب میرے لیے دعا کرنا. بزرگوں سے ملتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا. دعا کی ریکویسٹ کرتے ہیں. کیوں نہ ایسا عمل کریں کہ ہمیں دعا کی ریکویسٹ نہ کرنا پڑے, ہمارے لیے خود بخود دعا ہونی شروع ہو جائے, اور وہاں سے دعا ہو جہاں سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ایک تو یہ دعا ہے نا کہ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اور اپنے مرحوم بزرگ محمد بشیر صاحب, حاجی بشیر صاحب کے لیے دعائے خیر کریں گے. ہم سب حاضر ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کتنے 4 5 10 20 25 100 200 رشتہ دار عزیز و اقارب اکٹھے ہوئے دعائے خیر کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. لیکن کیوں نہ ایسا عمل کریں کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے دعائے مغفرت کرنے والی بنے. ایسا عمل کریں, دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں. تو وہ کیا عمل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحیتان فی الماء. فرمایا کہ عالم, دین کا علم حاصل کرنے والا عالم وہ ہستی ہے کہ اس کے لیے کائنات کی ہر چیز استغفار کرتی ہے. من فی السماوات ومن فی الارض, جو آسمانوں میں فرشتے ہیں وہ بھی استغفار کرتے ہیں, زمین کے اندر جو چیز ہے وہ بھی استغفار کرتی ہے, حتیٰ کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. اور بہت ساری احادیث ہیں اس حوالے سے. تو کیا یہ استغفار کو چھوٹا سا استغفار ہے؟ عالم کون ہے؟ عالم یہ نہیں ہے کہ 4 کتابیں پڑھ لیں اور عالم بن گیا. عالم وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کر کے اس پر عمل کرتا ہے, علم حاصل کر کے اس پر عمل کرتا ہے. تو آئیے ہم کوشش کریں خود علم حاصل کرنے کی اور اپنی اولاد کو اس طرف لے جانے کی. تو ہم وہ خوش نصیب لوگ بنیں گے کہ دنیا کے اندر ہر چیز ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا ہمارے لیے استغفار کر رہی ہوگی. مچھلیاں ہمارے لیے استغفار کر رہی ہوں گی, سمندری جانور, جنگل کے اندر رہنے والے جانور ہمارے لیے استغفار کر رہے ہوں گے. آج کے اس اصالِ ثواب کے اس پروگرام میں اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں اور ہم یہ سمجھ سکیں کہ آج ہم ایک بزرگ کے اصالِ ثواب کے لیے جمع ہیں, کل کو ہمارا بھی کوئی نام اسی طرح لے رہا ہوگا کہ وہ اچھا آدمی تھا یا برا آدمی تھا یا جیسا بھی تھا اس دنیا سے چلا گیا, تو دنیا سے ہم نے بھی چلے جانا ہے. جب جائیں تو ایسی زندگی لے کر جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائیں ہوتی رہیں, ہمارے لیے استغفار ہوتا رہے, ہمارے لیے اللہ جل مجدہ الکریم کے بندے اور اللہ کی مخلوق ہماری مغفرت کی دعا کرتی رہے. اللہ کریم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو میں نے باتیں عرض کی, مجھے آپ کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. جی میں پڑھتا ہوں. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود و سلام بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ. وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. تمام احباب آواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اجود الخلق وعلى آله وصحبه اجمعين. نہایت واجب الاحترام صوفیہ اعظام، اس کو کھول کے تھوڑا سا آگے کر دیں، یہ آسانی ہوگی میرے لیے کیونکہ مجھے آگے ہمارے اسٹیج کی زینت مشائخ اعظام، صوفیہ کرام، علماء ذی احتشام، ثناخان مصطفیٰ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ محض اس مالک کی عنایت ہے، اس مالک کا فضل ہے. این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. یہ سعادت انسان کی اپنی کوششوں سے نہیں ملتی، یہ اس مالک کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے منتخب فرما لے. ہمارے بہت ہی محترم بھائی صوفی حماد رضا صاحب زید مجدہ، اللہ کریم ان کی آواز، ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ہمارے مشائخ سلسلہ سیفیہ کے، ان کی نعت سنتے ہیں، سر بھی دھنتے ہیں، اور اس وقت محفل کی خاص صورتحال بھی عجیب سی ہوتی ہے جب یہ ماشاءاللہ نعت پڑھتے ہیں. اور الحمدللہ تقریباً ہر جمعرات ان کی نعت سننے کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے، اور اہل اللہ کی معیت کے اندر یہ شرف حاصل ہوتا ہے. یہ نعت پڑھ رہے تھے تو مجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں یاد آ رہی تھیں. بہت بڑے شاعر اسد اللہ خان غالب ہوئے ہیں، انہوں نے شعر کے اندر ایک نام کمایا ہے، اور آج بھی شاعری پر وہ راج کر رہے ہیں، اردو ادب پر راج کر رہے ہیں. صرف ان کی شاعری نہیں ہے، ان کے خطوط بھی آج بھی سلیبس کا حصہ ہیں، اور اردو ادب پڑھنے والے وہ ان کو ضرور پڑھتے ہیں اور ان کو پڑھنا پڑتا ہے. انہوں نے ایک غزل لکھی اور اپنے جس طرح شعراء محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی بے وفائی پر اظہار دکھ، اظہار افسوس کرتے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ دل ہی ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں. دیر نہیں، در نہیں، حرم نہیں، آستاں نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں. وہ یہ پوری غزل ہے، اس نے شکوہ کیا ہے کہ
میرا دل کوئی پتھر جیسا نہیں ہے کہ جو روئے نہ. جب کوئی تکلیف دے گا، جب کوئی جدائی دے گا تو پھر میں روؤں گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی زمین میں، اسی بحر میں آپ نے فرمایا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. آپ نے فرمایا کہ تو غالب زبان حال سے، غالب تو جس محبوب کے ساتھ تیرا ٹکر لگی ہے، تیرا واسطہ پڑا ہے، وہ ایسا ہی ہے، وہ بے وفا ہے، وہ دکھ بھی دیتا ہے، وہ تکلیفیں بھی دیتا ہے، اور وہ انسان کو تڑپاتا بھی ہے. لیکن تجھے ایک ایسا محبوب بتاؤں، محبوب حقیقی بتاؤں اور محبوب رب العالمین بتاؤں کہ تو اس کی گلی میں چلا جا تو پھر تجھے کسی اور دروازے پر جانے کی کوئی حاجت نہیں رہے گی. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور دل کو عقل دے خدا، بڑا خوبصورت یہ تعلق ہے، دل کو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے گی. اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اسی گلی کا مگتا بنائے رکھے اور اسی گلی کے ساتھ اپنی وابستگی قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج چونکہ ہمارے مرحوم حاجی محمد بشیر صاحب کے اصال ثواب کا یہ پروگرام ہے، چہلم کا پروگرام ہے، میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے موت سے کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی شخص بھی موت سے بچ نہیں سکتا اور اس سے کسی کو بھی انکار نہیں. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. محبوب انہیں فرما دیں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو نا، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے، وہ تمہیں آ لے گی. تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، بڑی بڑی دیواروں والے قلعے ہوں، مضبوط اس کے دروازے ہوں، اور کتنے دروازوں کو بند کر کے تم اندر اپنے آپ کو قید کر لو اور یہ سمجھو کہ تم موت سے بچ جاؤ گے، موت سے نہیں بچ سکتے. موت وہاں بھی آ جائے گی. تو پھر جب موت وہاں بھی آ جائے گی تو پھر ہم موت سے بھاگیں کیوں؟ جب موت نے آنا ہی ہے تو پھر ہم موت سے بھاگیں کیوں؟ موت سے فرار ممکن نہیں ہے تو پھر ہم راہ فرار اختیار کیوں کریں؟ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم موت کا انتظار کریں اور اپنے دونوں بازو پھیلا کے کہیں آ موت، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو جیسے آئے گی میں تجھے اپنے سینے سے لگاؤں گا، میں تجھے اپنے گلے سے لگاؤں گا، تو آ. اور پھر وہ جب ایسے لوگوں کے پاس آتی ہے نا جو موت کا انتظار کرتے ہیں، موت کا انتظار کرتے ہیں، پھر موت ان کے لیے وہ مشکل گھاٹی نہیں ہوتی، کیونکہ موت اصل میں ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے. وہ اقبال نے کہا تھا موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ تو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، ایک زندگی کا ایک مرحلہ ختم ہو رہا ہے، ایک مرحلے کا سورج غروب ہو رہا ہے اور دوسرے کا طلوع ہو رہا ہے، اور جس کا غروب ہو رہا ہے وہ عارضی مرحلہ ہے اور جس کا سورج طلوع ہو رہا ہے وہ دائمی مرحلہ ہے. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. یہ مختصر مراحل ہیں جو ہم ابھی طے کر رہے ہیں، اور جب موت آئے گی پھر اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ دائمی ہوگا. یہ تصور جو موت کا ہمیں قرآن نے دیا ہے، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے دیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کریں، موت سے بھاگے نہ، بھاگ سکتے نہیں ہیں تو پھر کیوں نہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کریں. جب موت آئے تو ہمارا حال وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو. موت کے مراحل قریب ہیں، سکرات الموت، مرض موت ہے، تو آپ اس بیماری کے عالم میں مسکرا رہے ہیں. اپنی زوجہ محترمہ کو فرماتے ہیں کہ زوجہ
میرے لیے پانی تیار کرو، میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اچھے کپڑے پہناؤ، صاف ستھرے۔ اتنے دن ہو گئے حضور آپ نے کبھی غسل کی تمنا نہیں کی، اتنے دن ہو گئے ہیں آپ نے کبھی نہانے کی طرف حاجت محسوس نہیں کی، بیماری کے ان ایام کے اندر آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آج ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ نے نہائے، آپ نے کپڑے پہنے، آپ نے اتنی تیاری کی، کیا وجہ ہے؟ آج اتنے تیاری کس لیے کر رہے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آج میرا وقت رخصت ہے، آج میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر مسکرا رہے ہیں، ہم سے جدا ہو رہے ہیں اور آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ دکھ کے لمحات ہیں، یہ افسوس کے لمحات ہیں۔ آپ تیاری کر رہے ہیں، آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ فرمایا ہاں تم سے جدائی ہو رہی ہے لیکن میری محبوب حقیقی سے ملاقات ہو رہی ہے، وہ جن کے لیے میں ساری عمر جیتا رہا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو ان کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا۔ آج مجھے ان کی زیارت کا موقع نصیب ہو رہا ہے تو کیوں نہ خوشی محسوس کروں، کیوں نہ اس دنیا سے جاتے ہوئے میں اظہار مسرت اور شادمانی کروں کہ مجھے میری ملاقات اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے۔ تو دوستو موت آئے تو ایسی آئے، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں، کیونکہ موت کو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ موت ایک پل کا نام ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل کا نام ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے دروازے پر لے جانا، دروازہ کھٹکھٹانا اور عرض کرنا حضور آپ کا غلام ابو بکر آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ ایسا کیا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کہتے ہیں کہ دروازہ خود کھل گیا، بعض روایات میں ہے کہ کھٹکھٹایا بھی نہیں گیا، باہر کھڑے ہو کے بس گزارش کی گئی کہ حضور آپ کا غلام آنا چاہتا ہے۔ دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کے پاس لے آؤ۔ اب یہ تو کنفرم ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس دنیا کو کامیابی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم کامیاب ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں؟ دو چیزیں میں صرف وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے مختصر سی بات بتائیے، لمبی چوڑی باتیں یاد نہیں رہتی، مختصر سی چھوٹی سی بات بتا دیجئے، بس میں اس پر عمل کروں اور کامیاب ہو جاؤں۔ چھوٹی سی بات بتا دیجئے، لمبی چوڑی بات نہیں، مختصر سی بات۔ تو میں آج آپ کے سامنے وہ مختصر بات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مختصر بات یاد بھی رہ جائے اور اگر ہم کوشش کریں تو اس پر عمل بھی کر سکیں۔ وہ مختصر بات کیا ہے؟ عرض کی حضور مختصر بات کیجئے کہ میں اس کو اپناؤں، اس پر عمل پیرا ہوں اور کامیاب ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا کہ کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ یہ دو جملے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، تو یہ کہہ کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کر، ڈٹ جا۔ ہم پہلے جملے پر عمل کر رہے ہیں، کر دیتے ہیں، ربی اللہ کہہ دیتے ہیں، اللہ میرا رب ہے کہہ دیتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ پڑھ دیتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، سارا کچھ یاد کر لیتے ہیں، اللہ پر ایمان کی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن جو اگلا مرحلہ ہے ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اور اس پر استقامت۔
استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، پھر جو وہ کہتا ہے پھر ہمیں وہ بھی ماننا چاہیے، جو ہمیں رب کہتا ہے وہ بھی ماننا چاہیے۔ ہمارے بزرگ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ کیا موت ہمیں یہ سبق یاد دلانے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ حضور، جس طرح ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور ہمیں کوئی نصیحت کیجئے، تو وہ شخص بھی اللہ کے ولی کے پاس گیا اور عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کبھی کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ اس نے عرض کی ہاں جناب، کئی مرتبہ جنازہ پڑھا ہے۔ ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب جو بھی فوت ہو جاتے ہیں میں جنازے میں ضرور جاتا ہوں۔ دوست فوت ہو جائے پھر بھی جنازے میں، رشتہ دار فوت ہو جائے جنازے میں، کوئی محلے دار فوت ہو جائے جنازے میں ضرور جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا اگر جنازہ تجھے کوئی نصیحت نہیں کر سکا پھر میں تجھے کوئی نصیحت نہیں کر سکتا۔ اگر تو نے جنازے سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی تو پھر میں تجھے کوئی نصیحت نہیں کر سکتا۔ جنازہ اتنی بڑی نصیحت والی چیز ہے، ہم روز پڑھتے ہیں، ہم روز قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی قبر یاد نہیں آتی، ہمیں اپنا جنازہ یاد نہیں آتا، ہمیں اس وقت استقامت یاد نہیں آتی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ اس کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں تخلیقی اپنی عبادت کے لیے فرمایا۔ اور اگر ہم اللہ کی جو تخلیق کی وجہ ہے اس پر پورے نہ اتریں، سادی سی بات ہے، ہم روزمرہ زندگی کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی ہم اس کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں۔ میں مائک میں بات کر رہا ہوں آپ سے، اگر یہ آواز لاؤڈ کر کے آپ تک نہیں پہنچاتا اس کا مقصد فوت ہو گیا، اس کو چھوڑ دوں گا، میں بھائی جان سے کہوں گا کہ دوسرا مائک دیجئے، وہ کام نہیں کرے گا، تیسرا مائک لے لوں گا۔ ہم جس مقصد کے لیے گھر میں لے کے آتے ہیں اگر وہ مقصد پورا نہ کرے تو ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، اس کو کباڑ میں پھینک دیتے ہیں، اس کو باہر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے؟ صبح سے لے کر شام تک روٹی کمانے کے لیے، صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولنے کے لیے، رشوت لینے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں بغاوت کرنے کے لیے؟ اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ صبح اٹھے نکل گئے اور شام کو واپس آئے، روٹی کھائی، سو گئے، پھر اٹھے نکل گئے، یعنی کولو کے بیل کی طرح ہمارا چکر لگا ہوا ہے۔ کیا اس کے لیے ہم آئے؟ رزق تو اس مالک کے پاس ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے نا، انسان توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ، جھک جاؤ، جو کچھ ہو گیا معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، پہلی بات یہ ہے کہ انہ کان غفارا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، جو زندگی گزر گئی جیسے گزر گئی سو گزر گئی۔ اب ہم کیا کریں؟ اب اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم استغفار توبہ کرتے ہوئے اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ بنے، فرمایا تم بنو، آؤ تم استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تم چل کے آؤ گے، اللہ کی رحمت دوڑ کے تمہارا استقبال کرے گی۔ تم ایک بالشت اللہ کی بارگاہ کی طرف آؤ گے، اللہ کی رحمت ایک گز تمہارا استقبال کرے گی۔ تم آؤ تو صحیح۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگ کے دیکھو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ مغفرت فرما دے گا۔ اور پھر یہ نہیں، انسان کے توبہ اور استغفار جتنا زیادہ پرخلوص ہوگا اس کا دل
جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف راغب اور مائل ہوگا اللہ اتنا ہی کرم فرمائے گا۔ ایک وہ مرحلہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم ان کے صرف گناہوں کو معاف نہیں کریں گے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ قیامت والے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ بندہ سر جھکا کے کھڑا ہوگا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ میرے گنے جا رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ میرے گنے جا رہے ہیں، ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں۔ شرمندگی سے سر جھکا کے کھڑا ہوگا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرا ولا کبیرا، کوئی چھوٹا بڑا گناہ اس نے چھوڑا نہیں، سارے گناہ اس میں موجود ہیں۔ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گنوائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے گنوائے جائیں گے تو میں تو پھنس گیا، آج مر گیا، آج میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، آج چھٹکارے کی کوئی صورتحال نہیں ہوگی۔ جب اس کیفیت میں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے یہ جو تجھے گناہ میں نے گنوائے ہیں نا، تو نے توبہ، تو نے استغفار کیا، تو نے استقامت کے ساتھ سیدھے رستے کو منتخب کیا، میں نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ بندہ جب دیکھے گا نا اللہ کی رحمت اتنی زیادہ مجھ پر کرم نوازی فرما رہی ہے، اتنا مجھ پر کرم ہو رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں پھر وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے ابھی بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جب نیکیوں میں تبدیل ہوں گے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بن جائیں گی، تو وہ بندہ کہے گا ابھی بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں، تاکہ وہ بڑے بڑے گناہ بھی بڑی نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ حضور نے جب یہ حدیث بیان فرمائی نا، مسکرائے حضور، صحابہ فرماتے ہیں حتی بدت نواجزہ، حضور علیہ السلام کے دندان مبارک ہمیں دکھائی دینے لگے، ورنہ حضور مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے۔ اس دن حضور علیہ السلام کھل کے ہنسے، آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں بندہ اس طرح اپنی بخشش کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے لیے سہولت فقط اس طرح خوش ہوتا ہے، کاش کہ آج بندہ اللہ کی طرف راغب ہونے کی کوشش کرے، استغفار کرے، توبہ کرے۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ تم استغفار کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ معاف فرما دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہاری بارشیں رکی ہوئی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرما دے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ ہم مال اللہ سے دور بھاگ کے ڈھونڈتے ہیں، ہم مال تلاش کر رہے ہیں دور دور، لیکن اگر آپ اللہ کے بندے بنے، اللہ کی فرمانبرداری میں آئیں، تو پھر آپ مال کی طرف نہیں جائیں گے، مال آپ کی طرف آئے گا۔ آپ دنیا کی طرف نہیں بھاگیں گے، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ آپ اس طرف آئیں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں جھکنے والے بنے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باغات بھی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نہروں کو بھی جاری فرما دے گا۔ یہ صرف ایک استغفار کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی کرم نوازیاں فرمائے گا۔ اور پھر اگر انسان استغفار کر کے صحیح معنوں میں توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر تقوی و طہارت پر کاربند ہو جائے اور متقی پرہیزگار بن جائے، پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشکلوں سے نکلنے کے لیے رستے پیدا فرما دیتا ہے۔ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، مخرج پیدا، نکلنے کی جگہ اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہے، کہاں سے اللہ رزق دے رہا ہے۔ دوستو، ہم نے جو زندگی گزاری سو گزاری، جو گزر گئی سو گزر گئی، آئیے ہم اپنی زندگی کو موڑیں، اپنے آپ کو اللہ جل مجدہ الکریم کے احکام کی طرف موڑیں۔ اللہ نے ہم پر جو چیزیں فرض فرمائی ہیں ہم ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اگر اصال ثواب کی یہ محفلیں، ہمارے جنازے، ہمارے بزرگوں کی اصال ثواب کے یہ پروگرام ہماری زندگی کو تبدیل کرنے میں کردار ادا کر لیں، تو یقین کریں کہ ہم اللہ جل مجدہ الکریم کی رحمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جائیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں معزز اور محترم وہ ہے جو تقوی اور طہارت والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں مکرم، معظم، محترم
محتشم وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تو آئیے ہم تقوی کی کوشش کریں۔ آپ یقین کریں اگر آپ سنت کے مطابق چلیں گے، اپنے ظاہری حلیے کو سنت کے مطابق بنائیں گے، اپنے باطن کو سنت کے مطابق کریں گے، دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ آپ یقین کر لیں، ایک ہوتی ہے نا جگ ورتی، ایک ہوتی ہے ہڈ ورتی۔ الحمدللہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ جگ ورتی بھی ٹھیک ہے، دیکھی ہیں ہم نے، لیکن یہ ہڈ ورتی والی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے، ان سے سنا بھی ہے، اور عملاً اس بات کو ہم نے دیکھا ہے کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے بن کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو آپ کا بنا دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وہ شخص جو ایمان مضبوط کر لیتا ہے، عمل صالح مضبوط کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، محبت بھی نہیں مودت پیدا کر دیتا ہے، جو محبت سے بھی اگلی ڈگری ہے، اللہ وہ مخلوق کے دل میں پیدا کر۔ خام خواہ آپ دیکھیں نیک لوگ جو ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، ہمارا انہوں نے کیا کام کیا؟ ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، ہاتھوں کو بھی چومتے ہیں، پاؤں کو چومنا پڑے تو پاؤں کو بھی چومتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کو مضبوط رکھا، عمل صالح پر کاربند رہے، اللہ نے ہمارے لیے ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت کو پیدا فرما دیا، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ وہی جو میں نے آغاز میں بات کی تھی، ایمان اور استقامت۔ اور آخری بات جو میری آپ سے اپیل بھی ہے، گزارش بھی ہے، اور یہ ہمارے فائدے کی چیز بھی ہے، وہ 3 باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں میں سے بہتر ہو، بلکہ بہترین ہو۔ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بہتر، اور ایک ہوتا ہے بہترین، جس کو ہم سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں۔ بہترین، سب سے اچھا ہو جاؤں، میں سب سے بہترین ہو جاؤں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے، ہم جہاں جائیں لوگ ہمیں احترام کے ساتھ دیکھیں، ہمیں عزت دیں، ہمیں احترام دیں۔ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے خیر کی دعا کریں، ہمارے سامنے بھی اور ہماری غیر موجودگی میں بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کو بہترین طور پر ہم حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے تگ و دو بھی کرتے ہیں، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، عزت اور وقار کو بحال رکھنے کے لیے بڑی بڑی کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 چیزیں ہمیں فرما دی۔ 3 چیزیں کہ تم بہتر بننا چاہتے ہو، بلکہ بہترین بننا چاہتے ہو، تو حضور فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں تم بہترین کیسے ہو سکتے ہو۔ تم معاشرے کے اندر معزز بننا چاہتے ہو، عزت والے بننا چاہتے ہو، حضور فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں عزت والے کیسے بن سکتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ ہمارے لیے دعا کی جائے، لوگ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعائیں خیر کریں، ہم لوگوں کو کہتے بھی ہیں میرے لیے دعا کرنا یاد